بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر ہے 62، موضوعاتی مطالعہ، چیپٹر نمبر 3۔ اس میں آج صرف ہم علم کی فرضیت پڑھیں گے، بس یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے پڑھ کے پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پیج نمبر 62 پہ ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ بس یہاں تک ہم نے پڑھنا، اب اس کو سمجھے گا ذرا۔ علم کے معنی ہیں جاننا، کسی چیز کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے، اس نے جان لیا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جہاں کئی احسانات ہیں ہم پر، ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنا سے سرفراز فرمایا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ پہلی وحی جو حضور علیہ السلام پر نازل وہ بھی یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، فرض وہ ہے کہ اگر اس کو حاصل نہ کیا جائے تو انسان ہر لمحے گناہ گار ہوتا ہے۔ اب جو ہی کوئی بچہ یا بچی جب یہ بالغ اور بالغہ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی جو میکسیمم ایج ہے وہ 15 ایئرز ہے، 15 سال میں آ کے دونوں جوان ہو جاتے ہیں۔ اب ان پر سب سے پہلے نماز فرض ہے، تو اب نماز کے علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ مثلا غسل کے مسائل سیکھنا ان پر فرض ہو گئے ہیں، وضو کے مسائل سیکھنا فرض۔ ابھی نماز نہیں پڑھے، لیکن نماز سے پہلے یہ سیکھنا فرض ہے۔ پھر نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی شرائط جو ہیں وہ اس کا علم سیکھنا فرض۔ پھر نماز جب شروع کریں گے تو ان کو مفسدات نماز، یعنی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سیکھنا فرض۔ واجبات نماز، فرائض نماز، یہ ان پر سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص 15 سال کا ہو گیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، شریعت کی روح میں اب وہ مرد اور عورت بن گئے ہیں۔ اب اگر وہ یہ نماز کا علم نہیں سیکھیں گے، غسل، وضو، اسی طرح شرائط نماز، فرائض نماز، مفسدات نماز، واجبات نماز، یہ نہیں سیکھیں گے تو وہ ہر لمحے گناہ گار ہوں گے، وہ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص جب اس پر روزہ کا مہینہ آتا ہے رمضان کا، تو اب روزوں کے مسائل سیکھنا فرض ہیں اس پر۔ اسی طرح کوئی شخص کاروبار کرتا ہے
کوئی بھی کاروبار کرتا ہے جائز، اس کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو آپ نے بازار کا چکر لگایا، لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو کاروبار تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، بس میں نے منافع کمانا مجھے یہ پتہ ہے۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا، تیسرے، کئی دکانداروں سے پوچھا تو ان کو شرعی طور پر علم نہیں تھا کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہیں لٹا کر درے مارے، یعنی سٹکس ماری، یوں سمجھیں، ان کو سزا دی، ان کے دکانیں بند کر دی اور فرمایا کہ تمہاری ان دکانوں سے پورا محلہ آ کر چیزیں خریدتا ہے اور تمہیں شریعت کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ ہے۔ تو اس لیے انسان جو جاب کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کے اصولوں کو اسے پتہ ہو، اگر نہیں پتہ وہ تو گناہ گار ہوگا۔ عمرہ کرنے جاتا ہے کوئی شخص، اس کو عمرے کے علم کا پتہ ہو، حج کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، قربانی کر رہا ہے قربانی کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی اسی طرح کوئی شخص شادی کر رہا ہے، نکاح کے مسائل کو اس کو پتہ ہونا چاہیے، نان و نفقے کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ علم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ کچھ تو ایسی چیزیں جن کا سیکھنا ہر پر فرض ہے، جیسے میں نے بتا دیا نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض، روزوں کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، چونکہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ لیکن پھر بعض حسب حال جس حساب سے ان کا کاروبار ہے، جاب ہے، ان کے متعلق مسائل سیکھنے بھی ان پر فرض ہیں۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایک بچہ یا بچی جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر تو ضروری ہے یہ جو میں نے بتایا، یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ پھر حسب حال اپنی حالت کو دیکھ لیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس کس جگہ پر ہیں، حلال و حرام سب ان پر سیکھنا فرض ہے۔ پھر وہ چیزیں جو ہلاکت میں ڈالتی ہیں ان کا سیکھنا فرض، ان سے بچنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر غصہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ان چیزوں کا ان کے بارے میں علم سیکھنا فرض، پھر ان سے بچنا فرض ہے۔ تو اس طرح پوری ایک تفصیل ہے، آج صرف آپ کو اتنا بتایا ہے کہ علم کی فرضیت کے بارے میں۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص یہ جو فرض علم اگر نہیں سیکھتا تو وہ ہر لمحے گناہ گار ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور میں بتا دوں جو عام لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری معاشرے میں بچت ہو جائے گی، ہم کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیں، ایک شخص ہے اسے گاڑی چلانا نہیں آتی، وہ گاڑی لے کر تھوڑی بہت آتی ہے، مین روڈ پہ جاتا ہے، چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ کرتا ہے، 10 بندوں کو وہ مار دیتا ہے۔ جب 10 بندے مار جاتے ہیں تو ٹریفک والے اس کے پاس آتے ہیں، جی آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ اب یہ عذر پیش کرتا ہے، جی مجھے تو چلانی نہیں آتی تھی، تو بتائیں اس کی جان بچ جائے گی؟ نہیں، اس کو دگنا سزا ملے گی۔ بھائی ایک چلانی نہیں آتی تو مین روڈ پہ کیوں آیا؟ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وہ شخص جو علم سیکھتا ہی نہیں ہے پھر وہ عمل نہیں کرتا، اس کو دگنا سزا ہے، دگنا اس کے لیے وعید ہے۔ ایک تو جو فرض تھا وہ علم نہیں سیکھا، پھر اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو اس لیے جہالت عذر نہیں ہوگی، علم سیکھنا ہی پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔